السلام علیکم سامعین، 28 ربیع الثانی ہے، 4 دسمبر ہے۔ آج ہندوستان سمیت کئی ملکوں میں سورج گرہن ہے، اور یہاں کا جو سورج گرہن کا وقت ہے وہ تقریباً 11 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہے۔ لگ بھگ 4 گھنٹے ہندوستان میں سورج گرہن رہے گا، لیکن وہ دیکھے گا نہیں، ہلکا ہوگا، معمولی ہوگا۔ دوسرے ملک ہیں ان میں البتہ کہیں کہیں دکھے گا، اور کہیں ایسے بتایا گیا کہ 2 منٹ کا اندھیرا چھا جائے گا، لیکن وہ ہندوستان میں نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، سورج گرہن کے تعلق سے ہمارے یہاں بہت ساری غلط روایات پھیلی ہوئی ہیں۔ سورج گرہن میں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو آپ کے لخت جگر، آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا تھا، فوت ہو گئے تھے۔ اتفاقاً اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، تو لوگوں میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کی وجہ سے سورج بے نور ہوا ہے، سورج کو گرہن لگا ہے، ایسا خیال لوگوں میں پیدا ہوا۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ سورج یا چاند گرہن یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی کے مرنے یا پیدا ہونے سے انہیں گرہن نہیں لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم یہ حالت دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید، تکبیر، ذکر کا خاص اہتمام کیا جائے۔ ایسی نفل پڑھی جا سکتی ہیں۔ باقی بہت سے علاقوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حاملہ خواتین باہر نہ نکلیں، یا وہ کام نہ کریں، یہ کام نہ کریں، وہ یوں کر دیں۔ یہ سب بے اصل باتیں ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہندی خبر سے ایجنسی میں بات چھپی ہوئی ہے کہ آج سورج گرہن ہے اور فلاں راشی والا یہ نہ کرے اور دوسری راشی والا یہ کر لے۔ یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اسلام میں ان کا سرے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ کوئی لین دین مذہب سے راشیوں کا ہے۔ ان میں نفل پڑھی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، صدقہ خیرات بھی دیا جا سکتا ہے، اور تسبیحات پڑھی جائیں۔ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ سورج گرہن میں اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔